انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رات کے کچھ لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، مسجد اقصی سے آسمانوں پہ جائے، فرشتوں کی امامت کروائے، جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرے، رب سے ملاقات کرے، نمازیں لے، روزے لے، واپس آ جائے، پانی گرم ہو، کنڈی ہل رہی ہو، اور جس شاخ کے ساتھ امامہ ٹکرایا ہو وہ شاخ بھی ہل رہی ہو، تو وہ اس معجزے کے انکاری ہو گئے۔ انکاری ہو گئے تو رب کی لعنتیں برسی، جو مان گئے وہ صدیق کے لقب سے پکارے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا کہ لیلم من یعنی رات کے تھوڑے حصے میں یہ کروائی کیوں معراج، اس کا مقصد کیا تھا؟ لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 2 مرتبہ اپنا دیا، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کہاں گئے تھے، سراغ اینو متا کہا تھا ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم ابھی اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یعنی یہ معاملہ رب فرماتا ہے میں لے گیا ہوں، اور فرمایا کہ جب میں حتیم میں تھا تو یہاں حلقوم سے لے کے ناف تک میرے سینے کو چاک کیا گیا، تو روایت میں آتا ہے خون تو نکلا نہیں، تو بندے کو تو تھوڑی سی جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے سرنج لگائیں تو خون باہر نہیں آتا، تو نبی پاک تو فرماتے ہیں میرا حلقوم سے لے کے ناف تک سارا سینہ ہی کھول دیا گیا، سونے سے تشت جو ایمان اور حکمت سے بھرا تھا وہ لایا گیا، اور میرے سینے میں انڈھیلا گیا، آب زمزم کو سے میرے قلب نور کو دھویا گیا۔ دل باہر نکال دے بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ تو فرماتے ہیں نکالا گیا، دھویا بھی گیا، پھر سینہ چاک کر کے بند بھی کیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کے عقیدے کی وضاحت اور کیا ہوگی کہ میرے محبوب فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث پاک میرے سامنے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات حرم سے بیت المقدس جا رہا تھا، میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تو بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، سارے نبی منتظر تھے، تو نبی قبروں میں تھے یا مسجد اقصی میں؟ بولے ہیں تو روایتیں تو کہتی ہیں وہ سارے پیچھے نماز پڑھ رہے، تو خطبہ کون دے رہا تھا؟ یہاں تو حضرت آدم کا خطبہ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم کا خطبہ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ کا خطبہ بھی موجود ہے، تو میرے محبوب نے جب خطبہ پڑھا تو حد ہی کر دی، فرمایا رب بڑی شانوں والا وہ ہے جس نے مجھے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا ہے۔ ساروں نے اپنے اپنے خطبے پڑھے، حضرت جبریل نے پتھر کے میں انگلی ماری، سوراخ کیا، سواری باندھی، اے محبوب مصلی امامت خالی ہے، مصلی پہ آپ کھڑے ہوں گے تو وہ 2 رکعت نفل جن کو پڑھائے وہ زندہ تھے یا معاذ اللہ مردہ تھے؟ بولے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی؟ بولے ہیں تو روزے، تو یہ کس نے کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دے سکتا، اور نماز تو تخفیف جو کروائی ہے وہ حضرت موسیٰ نے کروائی ہے، تو کہاں تھے حضرت موسیٰ؟ تو مسجد اقصی میں کون تھا؟ وہ قبر میں بھی ہیں، وہ چھٹے آسمان پہ بھی ہیں، وہ مسجد اقصی میں بھی ہیں، تو بہتر نہیں کہ اقبال کی مان جائیں؟ اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، ڈرتا نہیں موت سے یہ فاقہ کش، بس اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، دیکھ کر
انہیں فرنگی تہذیب اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میلاد مسلمان اعتراض، شب معراج مسلمان کو اعتراض، شب برات مسلمان کو اعتراض، جتنی آپ پروگرام لے لیں کوئی اور اعتراض کرے گا؟ کبھی کسی نے کافر نے اعتراض کیا ہو کہ معراج مناؤ یا نہ مناؤ؟ تو مولوی انہوں نے مسیطہ نو تالے مارے نے، کیوں؟ وجہ کوئی عبادت نہ کر لے۔ اور جنہوں نے عقل سے سوچا تھا وہ نبی کو دیکھ کر بھی دوبارہ مرتد ہو گئے، اور جنہوں نے عشق سے مانا تھا وہ 1400 سال بعد بھی اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تاروں میں چمک ہے، یہ معراج کی رات جو میرے محبوب نے غسل کیا تھا، وہ بچا ہوا پانی تاروں نے فیض لے کے اپنی روشنی جو ہے وہ بھر لی تھی۔ بلکہ ہمارے عقیدے کی مضبوط دلیل ہے کہ رب جب چاہتا ہے نبی ایک وقت میں ایک جگہ نہیں ہوتے، کئی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا نبی ہو تو وہ مردہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل، اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ یرزق، اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ میرے محبوب کسی کی شان کم کرنے نہیں آئے، ساروں کی شانیں بڑھانے آئے ہیں۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا نبی ہوگا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام، جو بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، حی یرزق، وہ زندہ بھی ہوتا ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں جب رب کی بارگاہ میں گیا تو جب میں نے عاجزی کی، انکساری کی، مانگو کیا مانگتے ہو، تو کوئی ایک ضعیف روایت بھی آپ دکھا دے، کوئی ضعیف سے ضعیف کتاب میں وہ روایت دکھا دے کہ جب اللہ نے فرمایا اور میرے محبوب نے کہا کہ اے اللہ فاطمہ کو یہ دے دے، بولے حسن کو دے دے، حسین کو دے دے، مولا کائنات کو دے دے، ابو بکر کو دے دے، عمر کو دے دے، عثمان کو دے دے، طلحہ زبیر کو دے دے، نہیں، جب بھی اللہ نے فرمایا مانگ محبوب، اب کیا مانگتا ہے، تو میرے پاک محبوب نے پاک پروردگار سے عرض کیا مولا میری امت کو بخش دے۔ کیا کہا؟ عرض کیا مولا میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آفر دی؟ آدھی امت آپ کے وسیلے سے معاف کر دی، اور آدھی جو ہے وہ حساب میں آ جائے۔ آفر چنگی تھی کہ نہیں؟ بولے ہیں اچھی تھی نا، کہ آدھی امت نیک عمل کرے، آدھی معاف۔ تو گویا میرے محبوب نے عرض کیا مولا چنگے چنگے تے گئے تے مندے گناہگار ہیں۔ تو پھر عرض کرتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ آدھی نہیں پوری کی بات کر، آدھی نہیں پوری کی بات کر۔ تو میرے مالک نے فرمایا اچھا محبوب پھر تمہیں حق شفاعت دے دیتے ہیں، جس کی طرف تم اشارہ کرتے جاؤ گے رب اسے معاف فرماتا جائے گا، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے تم۔ فرمایا وہاں پر پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، رب کہے گا سر اٹھاؤ، میں کہوں گا مولا میرے تو ہیں، اور ایک حدیث والا سوفا یؤتیک ربک فترضی، محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اب کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب آخری بھی جہنم سے نکال کے لے جاؤں گا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کافروں نے 23 سال زیادتی ظلم دکھ تکلیفیں دی۔ کتنے؟ 40 سال میں اعلان نبوت ہے، 63 سال میں ظاہری وصال ہے۔ فرمایا کافروں نے 23 سال تکلیفیں دی، اور اے امت محمدیہ تم 1400 سال سے اپنے نبی کو قبر میں تکلیف دے رہے، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا تمہارے نامہ اعمال مجھ پہ پیش ہوتے ہیں، اور جس کے اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس کے گندے سود والے، غیبت والے، چغلی والے، زنا والے، بدکاری والے، تہمت والے، ڈاکہ زنی والے، اس طرح کے نامہ اعمال آتے ہیں، تو فرمایا میں ناراض اس سے بھی نہیں ہوتا، بس رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں اللہ کم عقل ہے نا، تو معاف کر دے، تو کریم ہے نا۔ فرمایا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں محبوب علیہ السلام، اس لیے فرمایا تھا اے میرے اصحاب
میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے اور میرا یہاں سے